شیطانی کی تفتیش کا پہلے سے کچھ شروع کریں گے. سامنے شیطان کی کتابیں موجود ہیں. آئے ہم دعا مانگیں. اکادمی خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تو یہ سب کی مرادیں معلوم ہیں اور کسی کو بھیج چکا نہیں. اپنے اس کے رحم سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم اس سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. آمین. اے قدوس خدا اے قدوس خدا اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام تلید اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں. سیالکوٹ کے رنشن گیتوں کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہم گیت نمبر 27 گائیں گے، 27. ملک پاکستان کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے، چرچ پاکستان کے لیے، UCH ہاسپٹل کے لیے. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. چند الفاظ میں شکر گزاری کی دعا کیجیے. اپنے پیار کے ساتھوں سے بولے تو ہم میں پڑھتا جائے، ہم تیرے لئے کام کرتے جائے، آپ دور کی چوڑ کی کرے سارا نکالتے کام کرے. ابراہیم ساتھ میں شکر کے بعد تو ہمارا دماغ ہے سیدھی اپنا مسیح کے موقع کے لیے بڑی کر دیئے. اس موقع کے لیے قادر سے شکر بات ہے. جتنے تیرے پیار کرتے والے تیرے گھر میں آ چکے ہیں، ان سب کو اپنے پاک اور دل سے مسا کر. تو ان کے لیے میں خیر ساتھی چاہتا ہوں. میں خدا کی
जो दिल की बनाते हैं मेरा दिलों वालों कुत्तों को जानता है जब यहाँ से पालन हो अपने घर में जाए तो जोड़ियाँ बन के जाए और तेरे नाम को जवाब रखिए सारे बात को करने वाला है तू जानता नवाज है अपने पाप उठान के लिए क्या कार्य शांति करता हूँ अपने पैर के लिए एक बच्चे के लिए एक बच्चे को अपने पाप दम से बचा कर अब तू तेरी से क्या कर दूंगा अपनी दम अपना कर्म अपना फल का अपने विश्वास के लिए अपने खादों के लिए व्याख्यान करता हूँ अपने खादों के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए व्याख्यान करता हूँ इस पर मैं हमारा कर्म का एक बन के हमें पाप नाम की बातें बताता है एक तो उसका व्याख्यान कर्म का फैमिली के लिए व्याख्यान करता हूँ सिर्फ लेके कौन को लेकर व्याख्यान करता हूँ अपनी जान पाए जो लोग परेशानी में लगे हैं मुल्क में आपका बिल्कुल दूर कर अपनी जान का अपना कर्म का अपना फल का तू सब करने में लगा है इस बीच में जाकर तो जो तुझ से बात है तूने दे दिया बाप को कर प्यारे बेटे अपने खुदा की स्तुति के नाम से आमीन आमीन।
आपके सामने पड़ी है, ज़रूर खोलें। आज का पहला विर्द पुराने अहदनामा से अय्यूब की किताब है। अय्यूब की किताब पहला बाब 6 आयत से 12वीं आयत, सफ़ा नंबर 494। मिस एलिज़ाबेथ स्टीफ़न के पास ये हवाला है, ये वो हमारे लिए तिलावत करेंगी। सफ़ा नंबर 494 494 अय्यूब की किताब पहला बाब 6 आयत से 12वीं आयत तक। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 212 इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, दूसरा बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत। निमरा नज़र आप ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगी। इब्रानी दूसरा बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत। सफ़ा नंबर 212 इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है, दूसरा बाब है 5वीं आयत से 9वीं आयत। फिर हम ज़बूर नंबर 85 2-3 आयतें सिर्फ गाएंगे और फिर हम मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत। सफ़ा नंबर 44 पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। आज के तीनों हवाले दोबारा बता रहा हूँ। अय्यूब पहला बाब 6 आयत से 12वीं आयत, इब्रानी दूसरा बाब 5वीं आयत से 9वीं आयत, मरकज़ 10वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत। वो हमारे डायसिस में पहला हौज़ है जिसमें हमने उन लोगों को भी बपतिस्मे दिए। मैं खुदा का खादिम होते हुए, खुदा के खौफ में रहते हुए बताना चाहता हूँ कि मैंने 17 से ज़्यादा उन लोगों को वहाँ बपतिस्मे दिए हैं जो दूसरे मज़हब से आए थे। जो लोग बपतिस्मे के लिए तैयार हैं, बपतिस्मे की तालीम से वाकिफ़ हैं कि पानी का गोते का बपतिस्मा लिया जाए। मैं एक हवाला भी अभी पढ़ूँगा ताकि आप घर में भी जाके पढ़ सकें। तो जो लोग तैयार हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने अनाउंस भी कर दिया था लेकिन हम जा नहीं सके थे मौसम की वजह से। आप में से कौन कौन तैयार है? भाई गुड्डू तो तैयार है क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज़ आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता, या आदमज़ात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज़्ज़त का ताज रखा।
اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ پس جس صورت میں اس نے سب چیزوں کو اس کے تابع کر دی، تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ آمین۔ انجیل اس کا 10واں باب پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے، ہم سب مل کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، جس ایمان پہ میں اور آپ قائم ہیں۔ اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں اور مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا۔ سب بولیں، اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا
اور پنتوس پلاتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں اور روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگیں چند الفاظ میں میرے لیے کلام کے لیے دعا میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کی حکم کا ذمہ دے، جو بھی بولے خدا تیری طرف سے بڑی برکت دے، سننے والوں کو خدا سمجھ دے، جانائی دے، تاکہ جو کچھ آج کا کلام وہ سنے سمجھے، تاکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 نفع لانے والے ہوں۔ ہم سب پر بڑا رحم کا عبادت کیا کرتا تمہاری بڑی رہنمائی کا حاصل کر دے، مانگتے ہیں دل پیارے بڑی یسوع مسیح کے نام، آمین۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج کا یہ دن آپ سب کے لیے بابرکت ٹھہرے، آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں خدا خوشیاں دے، آپ سب کو صحت اور تندرستی دے، تاکہ آپ صحت اور تندرستی میں اپنے گھرانے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور خداوند آپ کے ان کاموں کے سبب سے آپ کو سرفرازی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کو، جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے ووٹ دے کر بنایا ہے۔ اس ملک کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ہمیشہ سے آپ یہ کہتے ہیں، لیکن جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر امن ہوتا ہے۔ جب نوجوان بزرگوں کو کندھا دیتے ہیں تو کہیں کہ امن ہے، لیکن جب بزرگ نوجوانوں کو کندھا دیں تو پھر بد امنی ہے۔ آج کے دور میں ہر روز اتنے حادثے ہو رہے ہیں، نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان ضرور اس میسج کو سنیں۔ خاندانی جو باتیں ہیں، جو خاندان کی اہمیت ہے، وہ ایوب کی کتاب میں بہت ہے۔ سٹارٹ ہی خاندانی زندگی سے لیا گیا ہے کہ خدا کا بندہ ایوب راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، کامل تھا۔ میں کامل نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، لیکن ایسا شخص جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، جو بدی سے ڈرتا ہے، جو راست بازی سے چلتا ہے اور اپنے خاندان میں رہتا ہے، اور خاندانی برکتیں خدا نے اس کو بہت ساری دی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ وفادار تھا۔ اگر آپ اپنے گھر میں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں سن لیں، شوہر اور بیوی سنیں، اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہیں تو پھر آپ کے گھر میں امن ہوگا، صلح بھی ہوگی، سلامتی بھی ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، کھینچتانی نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگا، سیپریشن نہیں ہوگی، علیحدگی نہیں ہوگی۔ خواہ مشکلات آئیں، خواہ پریشانیاں ہوں، جتنی مرضی مہنگائی ہو، پھر بھی گھر میں امن ہوگا، اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں، آپ کے اندر خدا ترسی ہے، اور آپ خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا اچھا خاندان ایوب کا، میاں بیوی بچے گھر میں ایک دوسرے کو بلاتے، ضیافت کرتے، ان کا باپ ان کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتا۔ لیکن 6 آیت میں لکھا ہے، کھولے، کہ ایک دن گھرانہ بڑے امن سے چل رہا تھا، خوشحالی تھی، پیار تھا، محبت تھی۔ ایک دن ایسا، ہمارے بھی گھروں میں، خاندانوں میں ایسا ہو جاتا ہے نا۔ سن لے ذرا، مائیں سنیں خاص طور پہ بھی۔ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں،
جو خدا کو ماننے والے تھے، جن کا ایمان خدا پر تھا، جو حمد و ثنا بھی کرتے تھے، جو دعائیں بھی کرتے تھے، وہ خدا ان کے حضور آئے اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ کہاں سے آ گیا شیطان؟ ساتھ ہی تھا، اندر ہی تھا، شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا بھائی؟ جواب اس کا سنیں، اور اس پہ جو اس کا سوال ہے اس کا جواب سننے کے بعد آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا، میں بھی اپنے آپ سے کروں گا۔ خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا۔ میں 2 صدی کا بندہ ہوں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ 2 صدیوں پہ محیط ہیں۔ پچھلی صدی میں نے دیکھی ہے، اس صدی کا بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جی پچھلی صدی کے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے۔ گیلری والے پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ ویری گڈ۔ تو پچھلی صدی کے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے، وہ جو خاندان میں گھر میں بہت زیادہ گھومنے والا یا گھومنے والی ہوتی تھی، خواہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی گھر کا بزرگ کہتے ہوئے تیرے پیرانل بولو کیا ہوا ہے؟ کیونکہ بلی جو ہے نا وہ گھومتی رہتی ہے، ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ۔ تو جو زیادہ گھومنے والے لوگ ہیں بغیر کسی وجہ کے، ادھر سے نکلے ادھر، ادھر سے نکلے ادھر، ادھر وہ وہاں سے کچھ باتیں لی، وہاں کر لی جا کے، یہاں سے لی وہاں۔ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا، ایک بندہ کہتا ہے یار آج کل ای میل سیکنڈ میں جاتا ہے نا، کہتا ہے ای میل کی کیا بات؟ آپ یہی بات کسی محلے میں 2-3 خاتون بیٹھی ان کے ساتھ جا کے کر دیں، ای میل سے تیز ساری باتیں خبریں پہنچ جائیں گی۔ یہ بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان بھی آ گیا، کوئی دوسرے ملک سے نہیں آیا تھا، وہ جو ہے امریکہ نے کروایا، نہ کہیں سے نہیں آیا تھا، ان کے اندر ہی تھا شیطان۔ وہ خدا نے کہا تو کدھر سے آ گیا؟ اس نے کہا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا ہوں۔ خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرا بندہ ایوب کے حال پر بھی کبھی غور کیا ہے؟ سوال کیا خدا نے۔ مان تھا اپنے بندے پر کہ وہ ایمان میں مضبوط ہے، راستہ بازی سے چلتا ہے، کامل شخص ہے، کیا کبھی اس کا حال دیکھا ہے؟ شیطان کہتا ہے کیونکہ زمین پر خدا کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ شیطان یہ بات غور سے سن رہا تھا۔ کیا تو میرے بندہ ایوب کا حال بھی کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستہ باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے اور کوئی نہیں۔ شیطان نے خدا کو جواب دیا کہ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ کیا سوال کر دیا، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہوئی؟ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر، آپ کے خاندان کے ارد گرد باڑ لگی ہے۔ کون سی باڑ؟ جو خدا لگاتا ہے اور اس شخص کے، اس خاندان کے چاروں طرف لگاتا ہے، جو خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو اس کے خوف میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، جو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جو دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، جو دوسروں کی عزت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا ان کے چاروں طرف باڑ لگا دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تو نے اس کے چاروں طرف تو باڑ لگائی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ رہے ہیں۔ اس کو اپنی اتنی سرفرازی دی ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، مال معاشی ہر چیز اس کے پاس ہے، اتنی سرفرازی دی ہے، اس کے چاروں طرف تو نے باڑ لگا رکھی ہے۔
یہ ایک وجہ ہے کہ وہ تیرے خوف میں رہتا ہے، تجھ پر اس کا ایمان ہے، بھروسہ ہے، اس لیے وہ کامل شخص ہے۔ تو آگے شیطان نے کہا پر تو اے خدا، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا، اور ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ اے خدا، جو تو نے اس کو سرفرازی دی ہے، جو برکتیں دی ہیں، ذرا ہاتھ بڑھا کر چھو نہ ذرا ان چیزوں کو، تکلیف دے نہ ذرا اس کو، پھر دیکھتے ہیں وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرتا ہے کہ نہیں، تجھے چھوڑتا ہے کہ نہیں، تیرے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں، ہن تے خدا ساری دعا بھی نہیں سنتا، مشکل تے مشکل آ رہی، پریشانیاں ہو رہی ہیں، بچے ناکام ہو رہے، نوکریاں نہیں مل رہی، گھر میں بھی مشکل ہے، ہاتھ بھی تنگ ہے، یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں، اور ابلیس اور شیطان کہیں سے نہیں آتا، گھومتا پھرتا ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ خداوند نے کہا، خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ جب آپ کا ایمان اس پر ہوگا، جب آپ خدا کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کر رہے اور کر رہی ہوں گی، تو پھر جو مرضی ہو، آپ کے گھر میں امن، سکون اور سلامتی ہی رہے گی۔ یہ ایک خاندانی زندگی ہے۔ اب جس خاندانوں میں پھر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق ہوتا ہے، سپریشن ہوتی ہے، یسوع مسیح نے تو ان کے بارے میں بالکل صاف صاف کہہ دیا۔ مرکز کی انجیل میں کھولیں، جو پادری صاحب نے حوالہ پڑھا ہے، شارٹ کروں گا، آپ فکر نہ کریں، 5-6 منٹ اور لوں گا، لیکن بہت ضروری باتیں ہیں جو نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی طلاق ہوتی نہیں تھی، آج کل طلاقوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بڑی پریشانی ہے، مایوسی ہے، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی عادت پسند نہیں ہے اس کی، تو کہتا ہے میں نے چھوڑ دینا تجھے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آپ رات کو کھراٹے زیادہ لیتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ میری باتیں جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام باتیں ہیں، انہی کی بنا پر ایک دوسرے سے علیحدگی، گھروں میں نفاق، پریشانیاں، اور سارا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ بچوں پہ، وہ بیچارے دربدر ہو جاتے ہیں۔ 10واں باب گھر جا کے پڑھنا ہے آپ نے، میں 2-4 باتیں یہاں سے لوں گا۔ پہلی آیت، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر، شادی شدہ کپلز جوڑے ضرور سنیں، والدین بھی سن لیں، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار، یردن کے پار آئے۔ یردن کا لفظ سنا آپ نے، دریائے یردن، جس میں یسوع مسیح نے بپتسمہ بھی لیا تھا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق، دیکھیں ہم نے کہی اپنے دستور چھوڑ دیے ہیں، اپنے آئین، اپنے قانون جو گھر میں خاندانی تھے، مسیحی تھے، کرسچن ویلیوز تھی، مسیحی اقدار تھی، چھوڑ دی ہم نے کہی، لیکن یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا، اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اس سے سوال کیا، اس کو آزما رہے ہیں یسوع مسیح کو، اور وہ بھی فریسی جو علم رکھتے تھے، عالم تھے، اس وقت کے بہت زیادہ دانشور بھی تھے، لیکن یسوع مسیح کے خلاف تھے۔ فریسیوں نے اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ کیا یہ قانونی طور پہ صحیح ہے؟ کیا یہ اصول ہے یا ہمارا دستور ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بڑا اچھا جواب دیا، سن لیں، بائبل میں لکھا ہے،
आपने भी घर जाकर देखना है। ये मर्दों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं भी मर्द हूँ, हमारी बहुत बड़ी ये कमज़ोरी है। छोटी सी बात, इसलिए पिछले इतवार एक आम बात मैंने की थी, किसी को याद है सर को क्या रखना है? सर को और पाँव को क्या होगा इससे? अग्गा दौड़ पीछा चौड़, लोग इतनी तालीम इतना कुछ सुनते हैं, याद ही नहीं रखते। अगली दफ़ा तो रहूँगा, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस इन चीज़ों पर है। उसने उनसे जवाब में कहा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? जो मूसा की शरीयत है, जिसके आप आलिम हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, मूसा ने आपको क्या कहा इसके बारे में? उन्होंने कहा मूसा ने तो ये इजाज़त दी है कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दें। बड़ा जवाब अच्छा यीशु का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा। आज भी जिस घर में सख्त दिली होती है, एक हद होती है सख्त दिली की ना, जब आप सख्त दिली की हद क्रॉस कर जाते हैं तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं, फिर घर में मुश्किलात ही आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। फ़िरौन बादशाह का दिल सख्त था, सख्ती उसने की, कहा मैंने इन इस्राएलियों को अपने मुल्क से जाने की इजाज़त नहीं देनी। सख्त दिल हो गया, सख्ती की उसने, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उस मुल्क में कितनी वबाएं आई? याद है कितनी वबाएं, मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, वबाएं आ गई। आज मेरे मुल्क में, आपके मुल्क में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके घर में, आपके ख़ानदान में बहुत सारी वबाएं पाई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोरोना और मलेरिया और दूसरी चीज़ें ये वबाएं हैं। जो कुछ वबाएं इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, बच्चा पैदा ही होता है तो उसके बाद हम उसको क्या देते हैं? दूध देते हैं, तो दूध भी मिलावट वाला देते हैं। खुदा ना करे बीमार हो जाए तो दवाई भी हमारी मिलावट वाली होती है। खुराक जो देते हैं उसमें भी मिलावट है। ये वबाएं हैं, इससे बढ़कर और क्या वबा हो सकती है? बीमारियों में तो फिर ही आना बाद में, फिर ही मुश्किल होगी। खुदा बचा भी लेता है, लेकिन हमारे मुल्क पे अब भी खुदा का बड़ा फजल है कि हम खाते भी मिलावट वाली चीज़ें हैं, उसके बावजूद खुदा ने मुझे और आपको जिंदा रखा है। हम खुद अपने आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको जहर पिला रहे हैं। तो यीशु मसीह ने ख़ानदान में, ख़ानदानी ज़िंदगी में कहा कि उसने इसलिए कहा था कि तुम्हारे दिल सख्त थे, सख्त दिली की वजह से, सख्त रवैये की वजह से। मैं अब भी कहना चाहता हूँ मियाँ और बीवी को, सास और ससुर को, इतनी सख्त दिली ना करें कि बच्चे आपसे बागी हो जाए और बच्चे ये कहें कि अच्छा है बाप सारा दिन बाहर ही रहे। ऐसी सख्त दिली ना करें, ना करें। सख्त दिली की वजह से उसने कहा था आपको, मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था। लेकिन दुनिया के बनाए जाने से पहले, दुनिया के बनाए जाने के शुरू से, जब से इंसान इस दुनिया में आया, उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए और आपके लिए इज़्ज़त की बात है। जो औरतें हैं वो फ़ख्र करें कि वो औरत हैं, जो मर्द हैं वो फ़ख्र करें कि वो मर्द हैं, क्योंकि खुदा ने बनाया।
میری اور آپ میں سے کسی کی کوئی اس پہ مرضی نہیں تھی. میری کوئی مرضی نہیں تھی کہ میں مرد پیدا ہوا، نہ میرے باپ کی، نہ میری ماں کی. یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور یہ استحقاق ہے آپ کو خدا نے دیا، یہ گفٹ ہے خدا نے آپ کو دیا، یہ نعمت ہے خدا نے آپ کو دی ہے. لیکن سخت دلی نہ کریں. کبھی آپ جائیں نا، چلے ہمارا یہ جو قبرستان ہے اس میں تو اب پتہ ہی نہیں چلتا قبر کس کی ہے کس کی نہیں ہے جب ختم ہو رہی ہیں. گورا قبرستان میں کیونکہ کچھ بنی ہوئی ہیں پکی قبریں، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے. کبھی جائیں وہاں، گھومیں، دیکھیں. بڑے بڑے لوگ جو کہتے تھے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں چلنا، میرے بغیر یہ تنظیم نہیں چل سکتی، میرے بغیر خاندان نہیں چل سکتا، میرے بغیر یہ ادارہ نہیں چل سکتا. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ میں کہہ رہا ہوں. دیوان بہادر ہے، ایس پی سنگھا جس نے ووٹ دیا، جو اسمبلی کا دیکھیں ممبر تھا، اس کی قبر یہاں پہ ہے. جس کا نام لے کے لوگ آج انصاف کی بات کرتے ہیں، جسٹس کرنیلیس، اس کی قبر وہاں پہ ہے. جس کو آج بھی غیر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ انصاف تھا، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جیسے خدا نے کہا کہ وہ میرا بندہ ایوب دیکھیں کامل ہے، راست باز ہے، اسی طرح آج بھی کوئی چیف جسٹس یا کوئی جسٹس یا کوئی وکیل یا کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جسٹس کرنیلیس کا انصاف نہیں تھا. تو جب ملک سے، جب ادارے سے، جب خاندان سے انصاف اٹھ جاتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ وبائیں آتی ہیں، وہاں پہ یہ مشکلات آتی ہیں. سب سے بڑی یہ وبا ہمارے درمیان اس وقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں سے میاں بیوی کہتے ہیں بس آج سے ختم، میں نے نہیں تیرے ساتھ رہنا. چند چھوٹی باتیں. ہمارے بزرگ کتنے اچھے لوگ تھے، تعلیم بھی نہیں تھی اتنی، پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں تھے، ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے، لیکن ان کے درمیان طلاق نہیں ہوتی تھی، اکٹھے نہیں رہتے تھے. ایک خاتون کو بڑی اچھی بات لگی. وہ کہتی ہے کہ بات ہو رہی تھی میری شادی کی، جب شادی ہونے لگی تو میری نانیاں یہاں بیٹھی، دادیاں بھی بیٹھی، غور سے سنیں، اس طرح کی حکمت کی باتیں کیا کرے بچوں کے ساتھ، نفرت کی باتیں نہ کیا کرے میاں بیوی سے. تیرے گھر والوں نے یہ بات کر دی تھی فلان، یاد رکھتی ہیں بھولتی نہیں ہیں. تو گھر میں چھوٹی سی بات سے نفاقی آ جاتی ہے، نفاق آ جاتا ہے، جدائی آ جاتی ہے، لڑائی آ جاتی ہے. بھول جایا کرے باتیں، غلطی قصور بھول جایا کرے، خدا بھی بھول جاتا ہے. میں اور آپ نہیں بھولتے. یہ نہ کہا کرے کہ فلان ٹائم یہ بات ہوئی، آپ نے یہ کام کر دیا. اور وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے طرح رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی آپ بات کر دیتی ہیں اور وہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. نہ سخت دلی دکھائیں، ان کو اکٹھا رہنے دیں، ان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں. میں سب سے کہہ رہا ہوں. اور خدا نے اپنے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو بات کہی، اس نے کہا کہ ابتدا میں انسان جب بنا ہے مرد اور عورت، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. اب اس کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے سر انجام دینا ہے دونوں کو، اور وہ اکٹھے رہیں. اور اس کی بیوی کلام میں لکھا ہو، جس نے بائبل کھولی ہے 7ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے مرد اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے. جیسے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تکلیف مرد کو ہے تو وہ بیوی بھی محسوس کر رہی ہو، اور اگر بیوی کو ہے تو مرد بھی محسوس کر رہا ہو. لیکن ہم میں ایسا نہیں ہے. درد اپنی اپنی، تکلیف اپنی اپنی، پلیٹ ایک، سوچے فرق فرق، رویے فرق فرق، سخت دلی ایک دوسرے کے ساتھ. ان کو ختم کریں.
سخت دلی کی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ موسیٰ نے یہ لکھا تو ورنہ نہیں، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور ہم کر دیتے ہیں، باتیں کر کے کر دیتے ہیں، غلط مشورہ دے کے کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں میں ان کو پھر ابھی کہتا ہوں، کسی کی بات نہ ماننا، اپنی بات کرنا۔ میں پری میرج کاؤنسلنگ صلاح کاری کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ جو غلط مشورے دیتے نا گھر سے، آؤندے ہی نہ سر تے چاڑ دینا، ہر گل نہ مننی شروع کر دینا۔ یہ ماؤں، دوستوں، گھر کے لوگوں کی یہ غلط باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھائیں کہ آپ نے رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ جب میں اور آپ اس طرح کہہ دیتے ہیں تو پھر بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ پیچھے ہیں، لیکن جب میں اور آپ اس کو دونوں کو غلط مشورہ دے دیتے ہیں پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ جدا ہو جاتے ہیں۔ حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں میں کہ انج دی تربیت نہیں سیکھی تھی، میں نے تو بڑے پیسے خرچ کر کے اس کو پڑھایا، میں تو نہیں چاہتا تھا، نہیں چاہتی تھی۔ آج اس وقت اب ہمیں لوگ، دوسرے غیر قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دیں۔ بھائی کیوں دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزارنی ہے اکٹھے مل کر، اتنا بڑا استحقاق تو کسی اور قوم کو دیا ہی نہیں گیا۔ عبرانی کے خط میں جو بات اس نے کی ہے، مجھے اور آپ کو، انسان کو اتنی بڑی، اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا، آپ کے تابع کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے، بیان سن لیں بس، اس کے بعد ختم۔ انسان کیا ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے۔ شیطان نے ایوب سے بھی کہا تھا نا کہ وہ کامل اس لیے ہے، راست باز اس لیے ہے کہ تو نے چاروں طرف باڑ لگا رکھی ہے، ورنہ ایسا کر دیکھے کرے کیا کرے گا وہ۔ لیکن پھر بھی دکھوں میں بھی اس نے خداوند کی انکاری نہیں کی۔ انسان کیا چیز ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے سب سن لیں۔ جیسے میں نے ابھی قبرستان کی بات کی ہے، وہ بڑے پھرنے خواہ لوگ تھے، بس گئے خاک میں۔ آپ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے۔ انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دیں۔ پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جس کے تابع نہ ہوگی، نہ کی ہو۔ مگر اب ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع مسیح کو موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکے، تاکہ میرے سر پہ بھی وہ عزت اور جلال کا تاج ہو۔ اگر آپ نے عزت اور جلال کا تاج پہننا ہے جو یسوع مسیح کو دیا گیا، دکھ سہنے کے سبب، صلیب پر جان دینے کے سبب سے، پھر مجھے اور آپ کو بھی ان دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی حوالے کی آخری آیت وہ جو 17 آیت ہے، دیکھیں ذرا۔ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں، علاقہ رکھتی ہیں، ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ پہ آزمائشیں آئیں، مدد وہ کرے، وہ آپ کو آزادی دے گا، رہائی دے گا، چھٹکارا دے گا، ثانیہ پیدا کرے گا۔ میری یہ دعا ہے
کہ خدا مجھے اور آپ کو سخت دلی سے بچائے، تاکہ ہم اپنے خاندان میں امن، سکون اور سلامتی رکھیں، تاکہ بچے جن کی شادیاں ہوں وہ اکٹھے مل کر رہیں اور اکٹھے مل کر زندگی گزاریں، اور ان کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دیں۔ آئے ہم دعا مانگیں، شکر گزاری کریں، ان باتوں پر خود بھی غور کریں۔ فضل کرنے میں دعا رحیم ہے، کریم ہے، تیرا شکر جاتے ہیں آج کے سونے کو دینے کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے گھر میں آ کے تیرے کلام کی باتوں کو سن سکے۔ آپ کے لائے کلام سے وعدہ کریے جس نے آج کلام کی سچائیوں کو ہم پر ظاہر کیا، تیرا شکر اور تیرے اللہ کو لیے بڑی برکت چاہتے ہیں۔ ہم جتنوں نے اسلام کی آواز کو سنا ان کو برکت دے، ان کے خاندان کو بڑی برکت دے، تیرے حکموں کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق مسیح کے نقش قدم پر چلے، تیرے نام کی عزت و جلال دی، تمہاری رہنمائی کرنا، بعد کے آخر تک ہمارے ساتھ ہونا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کی وسیلے سے ہمارے لیے نئی زندگی محسوس کی ہے، جس سے ہم تیرے تخت کے پاس بڑی آزادی کے ساتھ آ سکتے ہیں، وہ کہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے آج انتصال علیمی فروغی کے ساتھ تیری محنت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو ان نظرانوں کو اپنے ذریعے قبول کروا، اپنے جلال کے استعمال کر، سب چیزیں تو تیری طرف سے ملتی ہیں، تو تیری ہی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں۔ اسے دیکھ کر تدبیس کر تیرے وقت پر اس سائز میں مستدر روٹی پانی پر خدا یہ دے تیرے جلال کے استعمال باپ، بیٹے اور اس کے جماعت کا ہمارے ساتھ ہو، ہم اپنے دل میں وعدہ پر لگائیں، ہم اپنے خدا کا شکر کریں یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب کو فرضی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر متعال عظیم خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا کی مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے، ڈائسر پرائیویٹ کے لیے، بشپ آف پرائیویٹ کے لیے، سینٹ جان چرچ کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، ان بچوں کے لیے جو گھر میں ملک ہیں، ان خاندانوں کے لیے جو گھر میں ملک ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں اس واسطے فرشتوں اور فرشتوں اور آسمانیوں کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔
جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف اپنے پودے بھیجے جس کو بخشا کہ وہ ہمارا قلعے دینے کے لیے سلیب پر موت دوبارہ کرے. اس نے اپنے آپ کو ایک بار نظر ساتھ اور کل جہان کی گناہوں کو پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور موت دیا. ہم اس کی دو پر موت کو یاد کرتے ہوئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں. اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر, بیماروں پر رحم کر, بے اولاد لوگوں پر رحم کر, بے روزگار لوگوں پر رحم کر, غم زدہ لوگوں پر رحم کر, سیلاب زدگان پر رحم کر, جنگ زدہ لوگوں پر رحم کر, حاضر جماعت پر رحم کر, عالمگیر کلیسیا پر رحم کر, ہم سب پر رحم کر. اسی وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا. جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی, شکر کر کے توڑی, اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا, شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نہایت کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں, ہم تیرے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں, ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں. اے مسیح تیرا ہی جلال. جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا, آئے ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آئے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں اے رحیم خداوند, ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری دونوں گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چلے, لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم و روحیں اس کے نہایت بشکمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں, اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے, خداوند آپ کو برکت دے. اطمینان کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری شخصی زندگی میں. اس لیے آپ لوگ ضرور ایک دوسرے کے لیے اطمینان کی دعا مانگیں, کہیں کہ خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے. ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں جو سمجھ سے بالکل باہر ہے, تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. قادر مطلق خدا باپ, بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ, ہم سب کے تمام عزیز و اقارب, رشتہ داروں, بہن بھائیوں, بچوں, بزرگوں, دوستوں, ہمسایوں, خدا کے خادموں کے ساتھ, غم زدہ لوگوں کے ساتھ, جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ, سیلاب زدگان کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. خدا باپ, بیٹے اور اس کے نام سے